وہ تلاش اس کو نہ کر، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. دیکھو نا حضرت کیسا اس کا نظام ہے. یہی زمین، یہی آسمان، یہی چاند، یہی سورج، یہی تارے ہوں گے، لیکن کیا ہے، ٹھیک 1.5-2 مہینے بعد ہی کوٹ پائے اڑے. کیسا کچھ نہیں بدلے گا، بس اس کے رنگ ہیں. تلاش اس کو نہ کر بدھوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رت، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی. یہ حضرت اس کے یہ جلوے ہیں، بکھرے پڑے ہیں. بس کیا ہے، غور و فکر کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خط لکھا، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا ہو جی. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو بس روٹی کے چکروں میں سے نکل ہی نہیں سکے. شیطان نے اس طرح کا پھنسا دیا، عمریں گزر گئی حضرت، ہم اس چکر میں سے نکل نہیں سکتے. ایسا پھنسایا اللہ. حضرت یہ لکھا تھا ابلیس کی مجلس شورا حضرت، وہ شیطان نے ایک میٹنگ بلائی، میں مسلمان کی کر رہے ہیں. وہ پنجاب والا شیطان بھی بلایا، سندھ والا بھی بلایا، بلوچستان والا بھی بلایا، کشمیر والے سارے بلائے. وہ رپورٹ دیو. تو میں چلو ابھی اتنا وقت نہیں ہے، سب نے اپنی اپنی رپورٹ دی. تو پھر سب کی رپورٹ سن کے نا پھر وہ ابلیس خود بولا. وہ اشعار تو کافی زیادہ ہیں اندر، تو میں 2-3 ہی پڑھ دیتا ہوں. وہ پتا کیا کہتا ہے، کہتا میں نے کوئی ٹینشن نہیں، جو مرضی پہ کرنا. انہوں نے کہا، ہم نے کہا بڑی محفلیں ہو رہی ہیں، بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، بڑے لنگر لگ رہے ہیں، تو کہہ رہے مولانا نہیں ٹینشن ہی کوئی نہ، مجھے ان کی کوئی ٹینشن. شیطانوں نے کہا وجہ دس. تو پہلی وجہ وہ کیا کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، پھر قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں، یہ میرا کیا بگاڑیں گے. یہ ابلیس کہہ رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، یہ قرآن کے بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو مرضی جتنی دیر تک ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ امت چھوڑ چکی ہے، یہ اب نہیں قرآن کھول. رمضان دا کھولے آج رمضان تک جیندے رہے، پھر کون، یہ تو پڑا ہوا ہے. یہ بات تو صرف سننے سنانے کو رہ گئے کہ امام علی مقام نے نیزے پہ پڑھا. نیزے پہ پڑھ بھی وہی سکتے تھے، پتر تیرا میرا کام بھی نہیں ہے، یہ کام ہی ان کا تھا. لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بھائی تو نے اور میں نے کتنے پڑھا تھا، یہ صرف بتا نہیں ہے. ہم نے پھر وہ کہہ رہا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ یہ قرآن پاک کو یہ چھوڑ چکے ہیں. قرآن پاک اب ان کا قرآن پاک سے صرف اتنا تعلق ہے، محفل کی ابتدا میں تلاوت کر لیں گے، یا رہ گیا تراویحوں کے لیے، یا رہ گیا شبینوں کے لیے، تو یا رہ گیا ختموں کے لیے. اور جو مولوی پیر ہیں انہوں نے قرآن سے بس اتنا ہی لیا کہ تویز لکھ دیا. جو جج ہے اس نے بھی قرآن سے عدل نہیں لیا، وہ بھی حضرت ادھر جھوٹی قسمیں اٹھوا رہے ہیں قرآن پاک کے. باقی ان کا کیا قرآن سے تعلق، نہ ہدایت لی، نہ روشنی لی، نہ نور لیا، نہ شفا لی، نہ رحمت دی. اور عام لوگوں کا قرآن سے کیا تعلق رہ گیا، ببوٹی ڈورو قرآن تلے. پہلے خوب حضرت جی احکام قرآن کی دھجیاں اڑاؤ، حدود اللہ کی دھجیاں اڑاؤ، اور جب ووٹی جانے لگے تو حضرت جی پھر قرآن لے کے آؤ جی، قرآن ووٹی تھلے ٹورن. بھائی پہلے نہیں تین قرآن یاد کوئی، پہلے جو تو نے کیا تجھے قرآن نہیں تھا یاد، اب تجھے کیا یاد آ گیا، اب تجھے کیا قرآن برکت دے گا، اب تجھے کیا قرآن فائدہ دے گا. پہلے تو نے قرآن سے برکت لی کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اسراف نہ کرو. ہماری شادیاں ٹوٹتی اسراف ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا اسپیشل پتر جڑے تسی نوجوان بچے بیٹھے، ہم نہیں کر سکتے، ساڈا نہیں بس چلتا. کر کے بھی ویکھیا، بچے اتنے جذباتی ہیں، زہر تک حضرت پی لینے کے میں نے واقعی اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت صاحب دیکھی. اب نے کیا پتر میں نہیں ہے ناچ گانا کرنا کوئی. انہوں نے کہا میرے یار آنے، میری بستی ہوئے گی جو ٹول مراسی کنجریاں نہ آئیں. یہ میری ساڑھے سیالکوٹ دا واقعہ، بچے نے زہر پی لیا.
یا آپ شروع کرو. آپ کو نہیں جب میں نعرہ حضرت علی پاک دا مارنا وا تو پھر میں ویاہ بھی حضرت علی نہیں کرنا. آپ بچوں شروع کرو میرے پترو, آپ کرو. یہ کیمرہ لگا ہے, میری بیٹیوں تک اگر میری آواز جائے, میری بچی ہو, آپ شروع کرو. ہم ڈرے ہوئے ہیں حضرت, ہم نے بہت کچھ دیکھا. آپ ہمیں بڑے عزیز ہو. میں نے کئی حضرت دیکھے ہیں, بچے نہیں ہیں, بچی نے حضرت وہ بے نے کہا میں نے شادی کرنی ہے. بچی نے کہا میری بےزتی ہوگی, میری یونیورسٹی فیلو آئیں گے, انہوں نے کہا یہ کون سی شادی ہے. آپ شروع کرو. کو نہیں میں محفل حیدر حیدر کہہ کے آیا ہوں, نہیں ہوں ویاہ بھی حیدر حیدر ہی ہوئے گا. یہ کیا ہوا حضرت جی, محفل چ حیدر حیدر, ویاہ گنگا رام. یہ کیا ہوا, محفل میں حیدر حیدر اور شادی میں گنگا رام. ہماری شادیاں دیکھ کے لگتی ہے کہ یہ حیدر حیدر والی شادی, ایسے لگتا ہے پنڈت گنگا رام کی شادی ہو رہی ہے. لگتا ہے ہماری شادیوں پہ کہ یہ حیدر حیدر والی شادی ہے, یہ حضرت علی پاک اور سیدہ کائنات والی شادی ہے. نہیں پتر, یہ دوگلا پن چھوڑو یار. یہ نعرہ مارے گئے تو پھر نعرے دے پیرا بھی دوا ہونے دے. یہ کیا ہوا, محفل میں حیدر حیدر اور شادی میں گنگا رام حضرت. نہیں, شادی میں بھی حیدر حیدر ہو. اور اگر حضرت آپ حضرت علی پاک والی شادی لائیں, آپ کی اپنی بچت ہے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں, احمد رضا بھائی بیٹھے ہیں, ساڈا جڑا حضرت علی پاک تے سیدہ کائنات والا جڑا نکاح شادی, اس میں کیا ہے, ایجاب و قبول, گواہ اگو دو سنتا, خطبہ نکاح تے چھوارے. حضرت علی پاک تے سیدہ والا بیاہ ہو گیا. اور یہ تو گنگا رام والا ہے جو تو اور میں کر رہے. یہ حضرت علی والا کوئی نہیں پتر, یہ گنگا رام والا ہے, یہ موتی والا ہے. حضرت علی والا نہیں ہے. اپنی شادیاں بھی حضرت علی والی کرو. صرف حیدر حیدر نعروں میں نہ رہے, بلکہ حیدر حیدر ہماری زندگیوں میں نظر آئے. صرف لبیک یا حسین محفلوں میں نہ رہے, لبیک یا حسین ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے. اور یاد رکھ پتر, اے لوگ کبھی نہیں راضی ہوں گے. میری بات, تو ہرن پکا, دیسی کی اوٹ پکا, کالی مرچ پا کے پکا, جیفل پا, جوتری پا, سارا کچھ. 3 باتوں میں سے ایک بات ان لوگوں نے لازمی کر کے جانی ہے. پہلا, گوشت نہیں گلیا, نائی سی چنگا, لون تیز. حضرت صاحب یہی ہے. وہ ان کو راضی کر رہے ہو پتر, وہ یہ رب سے راضی نہیں, ان کو راضی کر رہے ہو. یہ رب سے راضی نہیں ہے, ان کو نہ راضی کرو. یہ نہیں راضی ہوتے پتر, اس کو راضی کرو. اگر وہ راضی ہو گیا, ان کو آٹومیٹک راضی کروانے گا. وہ راضی کروا لے گا ان کو. تو ایسی ٹینشن نہ لے, تیری ڈیوٹی ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنا. نہ کرو میری بچی. لاؤ پھر وہ کیا کہتا ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. نہیں, چھڑ گئے دن قرآن. یہ بس قرآن اب ان سے دیکھو نا حضرت, کتنا خطرناک رشتہ ہے حضرت سالی اور بہنوئی کا. وہ ساڈا حضرت جی لاڑا جدو پہنچ جائے نا, چلو ہوں میرج حال اگر جدو گھر سجانے ہوں سن جنجا ویاواں تے ادو بھی سی, ہوں چلو میرج حال ہے. اس کی ابتدائی کس سے ہوتی ہے, سالیاں بہنوئی دا رستہ روکین. اللہ کی جو حدیں ہیں حضرت, ان کی تنجیاں اڑائی جاتی ہوئی. خطرناک رشتہ ہے جی, رستہ حضرت جی روکیا جاتا ہے. اچھا پھر آگے جا کے پھر جب اینڈ تقریباً شادی کا آ گیا ہوتا ہے, وہ بات لاڑا لاڑی ڈورا لگے نا, پھر کیا تماشا لگتا ہے. پھر آگے دیور بھابی دے گوڈے تے بہ جاندا, اوے استغفر اللہ. او یہ علی والی شادی ہے. تجھے پتہ ہے حضرت علی پاک کے تقوی کا کیا عالم تھا. میرے علی پاک وہ ہیں جی کہ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے نبی پاک کا روح مبارک دیکھا. سب سے پہلے حضرت علی پاک نے جب آنکھیں کھولی تو محبوب پاک کا روح مبارک دیکھا حضرت جی. اور میں بچوں کے لیے اسپیشل, تو پتہ ہے حضرت علی پاک نبی پاک کا روح مبارک دیکھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں پھر جس دن سے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا روح مبارک دیکھ لیا, فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا, کبھی ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی, کبھی اپنی شرمگاہ بھی وہ ان آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا. اور کچھ نہیں, پتر علی والا بیاہ لے آؤ. کوئی ساریاں شاریاں رشتہ نہ ڈکن, ہم غیرت والے لوگ ہیں, ہم علی والے ہیں. ہم نہیں وہ دیکھتے جس کو دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے. ہم نہیں دیکھتے ایسا کچھ بھی. جاؤ میری بہنوں,
اللہ نے مینوں بہن بنایا, پتر پرے ہو جا, جاؤ حسن. اس طرح کی کوئی ادھر نہیں ہوگی میرے ساتھ, میرے دوست ہیں سارے غیر محرم, میں کیا تماشا لگانے لگی ہو تم. نہیں, حضرت علی پاک ہماری زندگی میں نظر آئی. کیا وہ نعرے مارے باہر جاندے ہیں, کوئی گنگا رام بنیا ہوں, کوئی مودی لال بنیا ہوں. نہیں, اگر ادھر بھی علی علی تو پھر باہر بھی علی علی. میں اسپیشل پتر جتنے نوجوان پتر شروع کرو کو ساڈے لوگ ٹھنڈی آواز آئے, فرشتے جا کے آکھن حضرت علی پاک دی بارگاہ چرچ کرن, مولا پاک نے نعرے تاڑے مارے سن, ویاہ بھی تاڑے والا ہی کیتا. پتر کو ٹھنڈی آواز آئے تاڑے بھی خوش ہونا بھی. فرشتے جا کے عرض کرن مولا پاک دی بارگاہ, میری جو بچیاں بیٹھی ہیں, میری جو بہنیں, یہ کیمرے لگے ہیں, اگر کسی تک جائے بیٹیوں جا کے وہاں سیدہ پاک کی بارگاہ میں پردے میں عرض کیا جائے, جے تاڑا نام لیندی ہے تے اج ویاہ بھی انہاں تاڑے والا ہی کیتا. میں رضوی صاحب روئیے, کیا کریں. شادی کا جب کارڈ آتا ہے نا, میں جو اس دن شادی میں نے پھر دیکھا, اچھا دولہے کا نام لکھا ہے, آگے دلہن کی جگہ رضوی صاحب کیا لکھا ہے, دختر نہیں کرتا. اتنی غیرت ہے جی, ساڈی دھی دا نام کوئی غیر اتنی غیرت ہے, دختر نیک ہے جی. لیکن دوجی والی کی ہونا ہے, اسے دختر نیک اختر نے ادھر جدوں میرج ہال چ اینٹری دینی نے, پہلے لائٹاں بند ہو جانیاں, سارے نے ڈر جانا. وہ یہ تو 9:15 ہوئے نے, لائٹاں میرج ہال والے پہنتے والا دلہن دی اینٹری ہو رہی. اور جدہ کارڈ تے میں نے نام نہیں لکھیا, ہن سارا میرج ہال میں نکل گیا. کیا منافقت ہے حضرت, یہ کیا میری تھی تو کیا ہے. میں سیدہ کی باندھی ہوں, میں سیدہ کی لونڈی ہوں, مجھے صرف وہی دیکھے گا جس کو دیکھنا اللہ کے رسول نے جائز کیا ہے. میں کوئی نمائش ہوں کہ سارا میرج ہال دیکھے, اور ایرا غیرا نتھو خیرا لونڈا کھونڈا پونڈا پتہ نہیں کون کون شادی پہ آیا ہوئے. میں کوئی شو پیس ہوں, میں جس کی دلہن ہوں یا وہ دیکھے گا, یا میرے ابو دیکھیں گے, یا میرے بھائی دیکھیں گے. سیدہ پاک کی بارگاہ میں تیری طرف سے جا کے پردے میں فرشتے عرض کرے, سیدہ پاک جی صرف نہ ہی نہیں لاندی رہی, آج انہیں 10 چھڑے میں واقعی تاڑی کے نہیں لا کریے بات اللہ نہ لے کے کرو حوصلہ. ادھر کو ٹھنڈی آواز آئے. حضرت علی پاک سے کسی نے پوچھا مولا پاک کیا پسند ہے, فرمایا گرمی دے دن پسند نے, سردی دیا راتاں پسند نے. اد کی حضور کہ فرمایا گرمی کا دن وڈا ہوندا ہے, پھر بہتا مزہ آندا ہے رب واسطے بھکا رہن دا. اد کی حضرت سردی دیا راتاں کیویں پسند نے, فرمایا لمبیاں ہوندیاں نے, واہ بھائی مزہ آندا رب دے حضور کھلوڑ دا. لگن کتے آ گیا. فرمایا حضرت علی پاک نے مجھے فلاں ڈش پسند ہے, مجھے فلاں سالن پسند ہے. فرمایا نہیں, گرمی دا بھکایا نہ پسند ہے تے سردی دیا راتاں دا جاگڑا پسند ہے. تو دس تینوں پسند ہے کہ نہیں پسند, پھر بات ہوگی کہ تو علی والا ہے یا تو کوئی اور والا ہے. حضرت علی پاک کو سامنے رکھ, آپ کی سیرت کو سامنے رکھ, آپ کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ, اور پھر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا جا, تینوں کی پسند ہے, پھر پتہ لگ جائے گا تو علی والا ہے یا تو کیڑے والا ہے. اس لیے پتر کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہے, موضوع بکھرتا جائے گا, تو سی کرو میرے بچے ہو, شروع کرو پتر, کوسی نہیں کرنا. ساڈے لو جائے حضرت علی پاک دی بارگاہ, اج ملنگ واقعی ملنگ نکل جائے, ساڈے ملنگ نے واقعی ملنگ بن کے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جائے, اج واقعی تاڑی کنیز نے تھا چھڑیا کہ میں تاڑی کنیز. دیکھو نا حضرت جی, میں اپنی بیٹیوں کے لیے رضوی صاحب امام حسن پاک فرماتی ہیں, میری اماں جان سیدہ کائنات کا مثال ہو, بڑا پتر حسن مجتبیٰ رضی نے, لیکن فرماتے ہیں عالم کیا تھا, بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے بھی اماں پاک کے سر مبارکہ کو بال دیکھا ہے. پتر نہ رضوی صاحب جی نے رہنی چولی ہے, اس سے زیادہ کس نے کلوز ہونا ہے. لیکن فرماتے ہیں 7 سال چولی رہن دے باوجود کبھی حسن نے اماں جان دے سرے پاک دا بال. او میری بیٹی تو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں سیدہ کائنات کی لونڈی ہوں, پھر تو میرج ہال میں کیوں اپنی نمائش کروا رہی ہے. وہاں کے نینا حسن کا ہے, میں نے نہیں کبھی سیدہ پاک کے سرے پاک کا بال دیکھا, کیوں نمائش کر رہی ہے سارے میرج ہال کے سامنے اپنی. اور چھوڑی داس کہ میں واقعی سیدہ کائنات دی لونڈی ہوں. یہ کیا ہوا, محفل میں کچھ اور, اتھے جا کے کچھ.
اسی لیے تو پھر شیطان کہتا ہے، ابلیس کیا کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، میں چھڑ چھڑے ہے قرآن، یہ میرا خیال بگاڑ کرتے ہیں جو کرنے دو، پان دیو تمالا پان دیو پگڑے پگڑے میں پنگڑے جگڑے کوئی فرق نہیں پہنتا۔ اس دن مجھے آ کے ڈرانا ان سے جس دن یہ قرآن نکال